کہہ کے کہ ہم پولیس والے اٹھا کر لے کے جا کے اس کو مار دیتے، ہماری زبان نہیں کھلتی۔ اسی بنگال کی دھرتی کا وہ گھٹنا بھارت کے کسی سرکار کو، کسی اسٹیٹ کے سرکار کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ کسی بھی پڑھنے والے طالب علم کے گھر سے اس کو اٹھا کر لے کر اس کی ہتیا کر دو۔ اگر کوئی کرتا ہے تو آپ کو آواز بلند کرنی پڑے گی، ان کے خلاف آپ کو بولنا پڑے گا۔ آپ کہیں گے کہ مولانا what is need to raise your voice، کیا ضرورت ہے میں اپنی آواز بلند کرنے کی؟ نہیں، اٹھاؤ اپنی آواز۔ 20 سال کی عمر محمد رسول اللہ کی تھی، نبوت نہیں ملی تھی۔ ایک مکہ کے ایک مشرک اہل کتاب عاص بن وائل، ایک زبید نام کا آدمی آیا باہر سے۔ جب وہ معاملات کرنے لگے تو عاص بن وائل نے سوچا کہ یہ باہر کا آدمی ہے، یہ پردیسی ہے، ان کے مال کو ہڑپنے کی کوشش کی۔ وہ آدمی چیخ کر کہتا رہا کہ مجھے انصاف چاہیے، مجھے انصاف چاہیے، مجھے میرے پیسے چاہیے، ہے کوئی مجھے انصاف دلانے والا؟ محمد رسول اللہ کو نبوت نہیں ملی تھی، وہ صرف محمد ابن عبداللہ تھے، وہ صرف احمد ابن عبداللہ تھے، نبی نہیں تھے۔ اس وقت ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ اللہ کی روشنی میں، اللہ کے فرمان کی روشنی میں آپ علیہ السلام اپنے اس برائی کا خاتمہ کرتے۔ اللہ کی طرف سے کوئی گائیڈ لائن نہیں تھا، لیکن جوانوں 20 سال کی عمر میں محمد رسول اللہ نے ایک تنظیم بنائی، اس تنظیم کا نام حلف الفضول رکھا، اور تمام جوانوں کو بلا کر کے کہا کہ عاص بن وائل کے پاس چلو اور اس زبید آدمی کے جو حق حقوق پائے جاتے ہیں وہ ان سے چھین کر لا کر اس کو ہم دیں گے۔ عاص بن وائل کے پاس پہنچتے اللہ کے نبی علیہ السلام اور کہتے ہیں کہ تم نے دھوکہ کیا ہے اس کے ساتھ، تم نے ظلم و زیادتی کی ہے اس کے ساتھ، ہم تمہیں نہیں بخشیں گے، ان کا پیسہ لوٹاؤ، ان کی دولت دو، ان کے جو حق بنتے یہ پیش کرو پہلے۔ عاص بن وائل کو مجبور ہونا پڑا اس سنگٹھن کے سامنے، اس تنظیم کے سامنے میں، اور مجبور ہو کر اس زبید نامی انسان کے جو حق بنتے تھے عاص بن وائل کو دینا پڑا۔ میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، میرے مسلمانوں، یہ پروف ملتا ہے ہمیں نبی کی زندگی سے کہ اگر ہاوڑہ کے شہر میں اگر کسی جوان کا کوئی مرڈر کرتا ہے تو ان کو انصاف دلانے کے لیے ہمیں بھارت کے سمویدھان کے حساب سے آگے بڑھنا ہوگا۔ اگر ہم بزدل بن کر بیٹھے رہے تو یہ سمجھو کہ آپ مردہ قوم، آپ کے اندر تبدیلی کی کوئی نشان موجود نہیں۔ اور یاد رکھیے، اگر ہم تبدیلی کے لیے کوشش نہیں کریں گے، اگر ہم پریورتن کے لیے محنت نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ نے قرآن میں صاف لفظوں میں کہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اے نوجوانوں، اے قوم مسلم کے لوگوں، اگر تمہارے ایک معصوم بیٹے کو اگر ہاوڑہ جیسے شہر میں مارا جاتا ہے یا بنگال بہار میں مارا جاتا ہے بنا کسی جرم کے، تو آواز بلند کرو تاکہ تمہاری آواز کی گونج کی وجہ سے ان ظالموں کی نیند حرام ہو جائے جو عیش کی زندگی گزار کر ہمارے غریب بچوں کی زندگی کو تباہ کرتے ہیں، ان کی ہتیا کرتے ہیں، ان کو مرواتے۔ اگر آپ نہیں آواز بلند کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد نہیں آئے گی۔ Therefore, we should to stand up, we should to fight against the anti of Indian Constitution۔ جو اس دیش کا دشمن، جو ہمارے ملک کا دشمن ہے، ان کے خلاف تو ہمیں آواز بلند کرنی پڑے گی۔ تو یہ پروف کہاں سے ملتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ حلف الفضول کا وہ واقعہ مشہور ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حلف مینس ایگریمنٹ، معاہدہ، ایک سنگٹھن۔ آج کی تاریخ میں سنگٹھن ہے، RSS والوں کا ہے، بجرنگ دل والوں کا ہے، مسلم کے اندر ہمارے جمعیت علماء ہند ہے، جماعت شریعہ پٹنہ، مسلم پرسنل لا بورڈ، بہت ساری تنظیمیں، سنگٹھن ہے۔
لیکن اگر آپ کے گاؤں میں ایک کمیٹی ہے, جلسے کی کمیٹی ہے, جیسے جوان لوگ یہاں پر جڑے ہوئے ہیں, تو وہ بھی اس کے ضمن میں آ سکتا ہے, وہ بھی آ سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ زندگی دی ہے جوانی کی. میرے نوجوانوں, جو کر لو گے اس جوانی کی عمر میں, آپ بڑھاپے میں نہیں کر سکتے. اچھے کام میں خرچ کرو, ڈرو مت کسی سے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. باقی دنیا کے جتنے بھی کرپٹ نیتا ہے, کسی سے ڈرنے کی, گھبرانے کی ضرورت نہیں. آپ کو ڈرائیں گے, آپ کو دھمکائیں گے کبھی کبھی. یہ بھی پروگرام کیا ہوگا تو پرمیشن لینے کے لیے بہت سارے لوگ پریشان کر رہے ہوں گے. آپ نے یہ جلسہ کیا ہوگا تو بہت سے لوگ کہیں گے یہاں کیوں جلسہ کر رہے ہو, ابھی کورونا چل رہا ہے, ایسا ویسا بہت ساری باتیں. کیوں جی, ہم اپنے دھارمک باتیں نہیں کہہ سکتے کیا؟ ہم اپنے مذہب کی اچھائی کو نہیں بول سکتے؟ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا سنویدھان ہمیں پرمیشن دیتا ہے, تو تم کس کھیت کی مولی ہو منع کرنے والے؟ ہم اپنی بات کہیں گے, ہم اپنی اچھائی کو بیان کریں گے, ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. اور ہمیں کسی سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے, ہمیں صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے. باقی دنیا میں کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. واللہ احق ان تخشوا. جب آپ اللہ سے ڈرتے ہیں, میدان میں نکل جاتے ہیں حق کے علم کو لے کر, حق کے جھنڈے کو بلند کرتے ہوئے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور مدد آتی. آئی نا کرناٹکا میں اس بیٹی کے اوپر, اکیلے تھی نا, باقی 100 بھیڑیے پیچھے, وہ سارے جوان, وہ جوان نہیں, وہ بزدل ہیں, وہ بزدل, وہ جوان نہیں تھے, وہ سارے بزدل تھے, بھیڑیے تھے. وہ سماج کی ایک بیٹی کو عزت دینا چاہیے, لیکن اس کے بجائے ان نوجوانوں نے کیا کیا, اس کو ڈرانے کی کوشش کی, اس کو دھمکانے کی کوشش کی. بیٹی کا سمان ہونا چاہیے نا, صرف قرآن میں نہیں ہے, احادیث میں نہیں ہے. ایک عورت ہے, پتہ نہیں کیا نام ہے, ٹی وی میں آتی, انہوں نے کہا کہ حجاب قرآن میں کہاں ہے. ارے قرآن پڑھو تو تمہیں حجاب کا پتہ چلے. فَاسْأَلُوا مِن وَرَاءِ الْحِجَاب نہیں ہے, صاف لفظوں میں حجاب ہے قرآن میں, پڑھو گے تب نہ پتہ چلے گا. خامخواہ اعتراض, قرآن میں حجاب کہاں ہے, قرآن میں پردہ کہاں ہے. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ. کیا مطلب ہے اس کا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری. یہاں تو صاف کہا, صرف مسلم نے کہا, سب کو, یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد, سب آدم کی اولاد. جے شری رام کا نعرہ لگانے والا بھی آدم کی اولاد, اللہ اکبر کا نعرہ لگانے والا بھی آدم کی اولاد. یا بنی آدم, اوم اور ہویاوتی وشنو کے گیلی مٹی سے پیدا ہوئے. اوم اور ہویاوتی گیلی وشنو کے گیلی مٹی سے پیدا ہوئے. پردان نگر کے ایک گارڈن میں انہیں رکھا گیا. پردان نگر, کتنا خوبصورت میسج ہے. اور قرآن میں کیا ہے, آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا, جنت میں رکھا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. لیکن جب انہوں نے کھا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکالا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی روح ڈالی اس میں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اللہ نے اپنی جان ڈالی اس میں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, ان کا مجسمہ بن کر تیار ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو تیار کر کے فرشتوں کے سامنے رکھا, سب سے سجدہ کروایا, اور پھر تمام دنیا کی چیزوں کے نام بتائے. تمام دنیا میں جتنی بھی چیزیں آج وجود میں آتی ہے, ساری چیزوں کے نام بتائے. وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. دنیا کے اندر اگر کوئی سائنس مین ہے, دنیا کے اندر اگر فزکس پڑھتے ہیں, دنیا میں اگر ہم اور کسی اور فیلڈ کو چنتے ہیں, MBBS ہے, ڈاکٹر ہے, سائنٹسٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ, ان تمام چیزوں کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. آج میں نے تحقیق کی کہ دنیا کا سب سے پہلا یورپ سے بھی پہلے, اگر سب سے پہلا
لیبارٹریز، سب سے پہلا آبزرویٹریز، سب سے پہلے جانچ کرنے کا کیندر اسپین کے گولڈا ٹاور، ایک جامع مسجد الشبیلیہ میں، اس کے 300 فٹ مینارے کے اندر سب سے پہلا لیبارٹری سائنٹسٹ کا بنایا ہوا تھا۔ اس سے پہلے یورپ کے اندر میں سائنس کا وجود نہیں تھا۔ سب سے پہلے یہ وینس پلانیٹ کو کس نے ڈھونڈ کر نکالا؟ کس نے؟ دنیا جانتی ہے دنیا کا سب سے بڑا مشہور سب سے پہلا سائنٹسٹ ہے جس نے وینس پلانیٹ، یعنی آسمان میں جیسے چاند ہے، سورج ہے، تو 8 پلانیٹس ہے، ان میں سے ایک پلانیٹ کا نام وینس ہے، ایک کا نام مارس ہے، ایک کا نام جوپیٹر ہے، اور ایک کا نام مون چندرما جن کو ہم چاند بولتے، ایک کا نام سورج ہے۔ 8 ہے، ان میں سے ایک وینس پلانیٹ کو آنکھ سے دیکھا اگر کسی نے تو اس کا نام بو علی سینا تھا، سب سے پہلے اپنی نگاہوں سے دیکھنے والا۔ سمندر میں پتھر کیسے بنتا اس کی تحقیق پیش کرنے والا اگر کوئی ہے تو اس کا نام بو علی ابن علی سینا ہے۔ اور پھر جانوروں کی ہڈیوں سے پتھر کیسے تیار ہوتا ہے اس کے اوپر تحقیق کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ ایک مسلمان۔ دنیا کے اندر آپریشن ہوتا ہے، آپریشن کرنے والے جو قینچی ہوتی، سرجری کرنے والے جو آلات ہوتے، اس کو بنانے والے کا نام ابو القاسم الظواہری ہے جو کہ اسپین کے پائے جاتے۔ ان سے پہلے سائنس کا وجود نہیں تھا، تو سائنس کو بھی کس نے وجود بخشا؟ ہم مسلمانوں نے وجود بخشا۔ وہاں سے نکلا ہے قرآن سے تھائی لینڈ کا وہ ٹیٹا کٹ، وہ تیجسیان، سب سے بڑا سائنٹسٹ جس نے درد کے اوپر تحقیق کی، اور اس سے کہا گیا کہ آپ نے ابھی درد پہ تحقیق کی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1450 سال پہلے بتا دیا کہ درد اگر ہو، چمڑے میں جان نہ ہو تو کیسے اس کا علاج کیا جاتا ہے، تو قرآن میں بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، لیکن جب وہ آیت پڑھ کر سنایا گیا، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم وبدلناہم جلودا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آیت کو جب اس نے خود سے پڑھا تو وہ حالت اسلام پر تو نہیں تھا اس وقت، لیکن جب اس نے پڑھا تو مسلمان بننے پر مجبور ہوا۔ اسی قرآن میں ہے من وراء الحجاب، حجاب کا تذکرہ، حجاب کا وجود اسی قرآن میں ہے۔ بتانے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو جو نہیں جانتے۔ ہمارے قرآن کو مت لیجئے، آپ اپنی گرنتھ میں لیجئے، آپ کے گرنتھ کے اندر بھی حجاب کا تذکرہ۔ یتر ناریستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتاہ، جس گھر میں بیٹی کی عزت ہوتی ہے، سمان ہوتا ہے، تو وہ ایشور اس گھر میں برکت لاتے ہیں۔ سنسکرت میں ورڈ ہے ان لوگوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے جو جے شری رام کا نعرہ لگا رہے تھے، صرف جے شری رام کا نعرہ۔ رام چندر جی کی زندگی کیا اس پر عمل نہیں کریں گے، صرف نعرہ لگائیں گے جے شری رام۔ کس لیے؟ ڈرانے کے لیے۔ ہم ڈرنے والی قوم نہیں ہے۔ ہم اگر ڈرنے والی قوم ہوتے تو ہمارے اس دیش میں اتنی قربانی ہماری نہیں ہوتی، دیش آزاد نہیں ہوتا ہمارا۔ اگر ڈرنے والی قوم ہوتے تو یہ دیش آزاد ہوتا۔ سب سے پہلے لڑائی کی شروعات ہم نے کی جناب۔ آگے بتایا تتے واستون پوجنتے، واسطی کام گرہ کریا، اگر بیٹی کی عزت نہیں کرو گے پرماتما ناراض ہو جائے گا، ایشور ناراض ہو جائے گا۔ تو اب بتائیے اس بیٹی کے پیچھے جو نعرے لگے ہیں، کون سے نعرے لگے؟ جے شری رام، جے شری رام۔ یہ تو غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ آپ جے شری رام کا نعرہ لگائیے، کوئی آپتی نہیں، لگائیے، بھکتی کے لیے لگائیے، جے شری رام، جے کرشن، جے پرماتما، برہما وشنو شیو، گایتری منتر پڑھو، برہما سوتر پڑھیے، ہنومان چالیسا پڑھیے، جے ہنومان گیان گن ساگر، جے کپیستے ہلوک اجاگر، کچھ بھی پڑھیے آپ، کیرتن کیجئے، بھجن کیجئے، منع نہیں۔ ہم ایسے قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، ہم کو منع نہیں، بھارت کا سمویدھان ہمیں پرمیشن دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان اللہ کا نعرہ لگا کر کسی ہندو کو تکلیف دیتا ہے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے لا يدخل الجنت من لا يأمن جارہ بوائقہ،
وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا، وہ مسلمان جنت میں نہیں جائے گا جس کے پڑوسی اس کے ظلم سے محفوظ نہ ہو۔ A person will not enter the paradise whose neighbor is not safe from his cruelties۔ محمد رسول اللہ کہتے اگر کوئی مسلمان ہے تو اس کے نعرے سے اگر کسی ہندو بھائی کو تکلیف ہوتی ہے تو اس مسلمان کو جنت جانے کا کوئی حق نہیں، لیکن وہیں پر ہمارے ہندو بھائیوں کے بھی کچھ اصول ہے۔ اگر آپ نے شری رام چندر جی کا نعرہ لیا، جے شری رام کے نعرے لگائے، کوئی بات نہیں، آپ لگاؤ، آپ کو سمویدھان اجازت دیتا ہے، فریڈم آف کنشینس اینڈ فری پروفیشن اینڈ پریکٹس، بھارت کا سمویدھان ہے یہ، فریڈم آف کنشینس اینڈ فری پروفیشن میں آتا ہے جے شری رام، اینڈ پریکٹس میں آتا ہے پوجا ارچنا، گھنٹا بجانا، درگا پوجا کرنا، خصیوں کے بلی چڑھانے، یہ سب آتا ہے پریکٹس میں، اینڈ پروفیشن میں آتا ہے جے شری رام، آتا ہے بھارت ماتا کی جے۔ لیکن آپ جے شری رام کا نعرہ لگاتے ہو صرف اس لیے کہ مسکان جیسی بیٹی کو ڈرا دے، مسکان جیسی بیٹیوں کو ڈرا کر ہم اپنی دادا گیری اور تانا شاہی ثابت کریں گے، تو یاد رکھو یہ وہ قوم ہے جو کبھی کسی ظالم سے ڈری نہیں ہے، یہ وہ قوم ہے چاہے بیٹی ہو کہ بیٹا ہو، اگر بیٹا اس قوم کے میدان میں آ جائے تو نمرود کے سامنے نہیں ڈرتے۔ اگر نمرود ظالم بن کر آیا تھا تو اس قوم کا بیٹا اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق بنا کر اور حق کا پیغام دے کر بھیجا اور کہا کہ ابراہیم جائیے آپ اس وہ نمرود جو صرف ایک اسٹیٹ کا سی ایم نہیں تھا بلکہ پوری دنیا کے اندر حکومت تھی، 4 بادشاہ ہیں جس کی پوری دنیا میں حکومت رہی، ایک کا نام نمرود ہے، دوسرے کا نام بخت نصر ہے، اور پھر تیسرے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، اور چوتھے کا نام سکندر ذوالقرنین۔ یہ 4 بادشاہ ہسٹری میں ہیں، انسان کی ہسٹری میں جن کی پوری دنیا میں حکومت رہی، تو ایک بادشاہ جن کی پوری دنیا میں حکومت تھی نمرود تھا۔ اس نمرود کے سامنے میں اس قوم کے ماننے والے، اس مذہب کی تبلیغ کرنے والے ابراہیم نہیں ڈرے تھے۔ تو آپ کس کو ڈرانا چاہتے ہو؟ عبداللہ سالم کو ڈرانا چاہتے ہو یا بنگلہ دیش کے مقرر صاحب جو آئے ہیں ان کو ڈرانا چاہتے ہو یا کسی اور مقرر کو ڈرانا چاہتے ہو؟ بھارت کے ایک مسلمان کیا پوری دنیا کا کوئی بھی مسلمان اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ ہمیں جتنی محبت اللہ سے ہے اتنی ہی محبت ہمیں اپنے اس ملک سے ہے، جتنی محبت ہمیں قرآن سے ہے اتنی ہی محبت ہمیں بھارت کے سمویدھان سے، جتنی نفرت ہم راکشس راون سے کرتے ہیں اتنی ہی راکشس آج کے دیش میں جو جے شری رام کا نعرہ لگا کر اپنی بیٹی کے سر سے دوپٹے کو اتارتے۔ ہمارے نبی کی تاریخ دیکھو، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ سے مکہ چلے تھے تو ایک صحابی نے کہا تھا اے اللہ کے نبی آج ہماری تلوار میان سے باہر ہے، یہ ابو جہل کے چیلے ہیں، یہ عتبہ شیبہ کے ماننے والے، انہوں نے بلال حبشی کو تڑپا کر مارا تھا، انہوں نے خباب بن ارد کے انگاروں پر لٹا دیا تھا۔ اے اللہ کے نبی آج تو بہت اچھا موقع ہے، 10,000 فوج ہمارے پاس ہے، آج تو ہم نعرے تکبیر بول کر ایک ماں کی عزت کو لوٹیں گے، ایک کافر اور مشرکوں کی گردن کو اڑا دیں گے۔ اللہ کے نبی کا فرمان تھا اے نبی، اے میرے پیارے صحابہ، میں جانتا ہوں ان کے تمام ظلموں کو مجھے یاد ہے، ان کا ایک ظلم مجھے یاد ہے، ان کے شیب ابی طالب میں 3 سال تک ہمارے صحابہ کرام کا بائیکاٹ کرنا مجھے وہ بھی دن یاد ہے، لیکن یاد رکھو اللہ نے قرآن میں میرے لیے کہا ہے کہ نبی آپ کبھی تلوار مت اٹھانا، آپ کسی انسان کا نہ خون مت بہانا۔ اللہ نے اپنے لیے قرآن میں کہا ہے کہ میں رب العالمین ہوں اس دھرتی کا، لیکن اے محمد آپ اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے جا رہے ہیں۔ دیکھو کرناٹکا کے ان شرابی نوجوانوں، محمد الرسول اللہ نے کہا اے مکہ کی بیٹیوں تمہارے سر سے دوپٹے کو نہیں اتارا جائے گا۔ آج اس نبی کی امتی کی بیٹی کو ان کے سر سے دوپٹہ اتارنے کے لیے تم جے شری رام کا نعرہ لگاتے ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ وہ نبی جنہوں نے کہا کہ سفیان کے گھر میں اگر کوئی چھپ جائے گا میں اس کو بھی امن دیتا ہوں، اور یہ کہا کہ مکہ کی ماں آج تمہارے گود کو
کیا جائے گا, کسی بچے کو یتیم نہیں بنایا جائے گا. ہے کوئی مائے کا لال ایسی تاریخ پیش کر دے. ہمارے نبی تو دشمنوں کے لیے بھی رحم و کرم بن کر آئے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے تھے. یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے جن کے نبی نے تمام دنیا کی بیٹیوں کے لیے کہا کہ جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو, اذهبوا وانتم الطلقاء, آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. مگر آج ان کی بیٹی پر کیا کہہ رہے؟ جے شری رام, جے شری رام. پردہ اٹھا. ارے بھائی, it's not a culture, it is only modesty and sign of modesty. یہ ہمارا اللہ کی طرف سے ایک فرمان ہے جس کو ہم عمل کر رہے ہیں. ہم اگر عمل نہیں کریں گے, ہماری بیٹیاں اگر پردے میں نہیں آئیں گے تو کہاں جائے گی بیٹیاں؟ جہنم میں جائے گی. اللہ کے نبی کا فرمان ہے صاف لفظوں میں. اما عائشہ فرماتی ہے کہ ایک موقع پر محمد رسول اللہ فرما رہے تھے کہ ہم جب گئے معراج میں تو وہاں ہم نے دیکھا کہ سماج کی بیٹیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الٹا لٹکایا ہوا, سر کے بالوں کے بل ایسے الٹا کر کے, نیچے سے آگ جل رہی. پوچھا ہم نے جبرائیل امین سے کہ کیا ماجرا؟ انہوں نے کہا کہ یہ سماج کی وہ بیٹیاں ہیں جو حجاب نہیں کرتی تھی, اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی تھی. مارکیٹ میں گئی تو بال کھول کر اوپن ہیئر, سب کے سب سارے بال کھلے ہوئے, ہونٹ میں لپسٹک ہے. اس سے بچنے کے لیے ہماری بیٹیاں حجاب کرتی, اور حجاب کرتی تو کسی کو یہ تھوڑے کہتی ہندو بھائی کو یا نان مسلم کو, کرسچن کو, جین کو کہ تم بھی کرو, نہیں کرو گے تو تم کو ماریں گے پیٹیں گے, نہیں کہتی. اپنا عمل کرتی ہے نا وہ. اور اپنا کوئی بھی کپڑا ہم پہن سکتے ہیں کہ نہیں پہن سکتے؟ کوئی بھی کپڑا ہم پہن سکتے ہیں. لال بجکر جی پہنتے ہیں نا, اتر پردیش کی یوگی آدتیہ ناتھ جی پیلا پیلا کپڑا پہنتے. کیوں؟ the freedom to wear the any clothes. It is not fashion of clothing, it is a command of Allah subhanahu wa ta'ala. یہ کپڑے کا فیشن نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا آرڈر ہے. ہر کوئی پہن سکتا ہے, جس کو جو کپڑا من میں آئے پہنے, جس کو جو سمجھ میں آتا نہیں پہنے گا. پردے کا تعلق قرآن میں نہیں ہے, پردے کا تعلق ادر گرنتھوں میں بھی ہے اور دوسرے گرنتھوں میں بھی. میں نے ایک منتر پڑھا, کتنا خوبصورت منتر ہے یہ, ابھی ہم نے تحقیق کی, اس کے اوپر ریسرچ کیا ہے ہم نے. یتر نار یستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتاہ. مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب اس کا قل للمؤمنات قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن. Say to the believing women that they should lower their gaze in God. Don't show your beauty and ornament in front of the stranger person. کسی غیر محرم کے سامنے میں اپنے چہرے کو, بالوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں. اگر اللہ نے جوانی دی ہے کرناٹکا کے میرے بھائیوں تو بیٹیوں کی رکشا کرو, بیٹیوں کا سمان کرو. جس شخص کا, جس ذات کا نام آپ نے لیا نا, جے شری رام, پتا کتنے مہان انسان تھے شری رام چندر جی؟ بہت مہان انسان تھے. کیسے مہان انسان تھے؟ جیسے والمیکی رامائن میں لکھا ہے, وہ بہت مہان ویکتی تھے. ہندو بھائیوں کے عقیدے کے حساب سے اور ہم نے جو اسٹڈی کیا, جو پڑھا ہے, اس حساب سے بھی انہوں نے کبھی بھی کسی انسان کا برا نہیں کیا, کسی بھی انسان کا نہیں کیا. مریادا پرشوتم اس لیے کہا گیا ان کو, مریادا پرشوتم, عظیم ہستی انسان, مریادا پرشوتم ان کو کہا گیا. شری رام چندر جی کو جے شری رام کا, یعنی رام چندر جی کی جے ہو, صرف زبانی جے ہو. ہم مسلمان نبی کا نام لیتے ہیں, صرف نام لیں کہ ہم نبی کے امتی ہیں, ہم محمد الرسول اللہ کے دیوانے ہیں. صرف نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا بلکہ نبی کی زندگی ہمیں اپنانی پڑے گی. نبی نے چغل خوری سے منع کیا تو چغل خوری سے دور رہنا پڑے گا. نبی نے یہ کہا کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید, اور کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام, فساد امت کے وقت اگر آپ ایک سنت پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی 100 شہیدوں کا ثواب آپ کو عطا فرماتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غیر محرم کو مت دیکھو, ایک نگاہ پر جائے تو جھٹک کر پھر دوبارہ
ذرا غور سے مت دیکھو، اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن میں صاف لفظوں میں ہے کہ کسی کی برائی مت کرو، غیبت مت کرو، تجسس مت کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صاف صاف لفظوں میں کہ کسی کو گالی مت دو، کسی کو برا بھلا مت کہو۔ تو ہم نبی سے محبت کرنے کی دلیل جبھی ہو سکتی ہے، عاشق رسول ہم جبھی بن سکتے ہیں کمپلیٹ زبانی نہیں، کہ جب ہماری زندگی کے اندر محمد الرسول اللہ کی سنت ہو، محمد الرسول اللہ کا فرمان ہو۔ ہمیں عاشق بننا ہوگا تو بلال حبشی کی طرح ہمیں بننا ہوگا، ہمیں عاشق بننا ہوگا تو حضرت زبیر کی طرح بننا ہوگا، ہمیں عاشق بننا ہوگا تو حضرت بشیر ابن جندل کی طرح بننا ہوگا۔ ویسے صرف زبانی دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اللہ کے نبی کی محبت میں ہمیں ڈوبنا ہوگا، ہمیں دیوانہ بننا ہوگا، پابندی سے نماز پڑھنی پڑے گی، ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے ایک ایک سنت سے محبت کرنا ہوگا، تبھی ہم عاشق رسول کہلائیں گے۔ لیکن اگر نہیں، صرف ہم نام لیتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کے دیوانے، صرف نعرے تکبیر کا نعرہ بلند کریں گے، باقی زندگی کے اندر کوئی عمل نہ ہو، زندگی کے اندر کوئی فرمان نہ ہو، تو ہم ہی کہیں گے، ہم میں سے ہی لوگ کہیں گے کہ کیسا پاگل آدمی ہے، نعرہ تو لگاتا ہے، نبی کا نام تو لیتا ہے، لیکن نماز ہی نہیں پڑھتا، شراب پیتا ہے، لڑکی بازی کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، لوٹری میں شریک ہوتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے، دین کے کسی کام میں آگے نہیں آتا، شکل میں داڑھی نہیں رکھتا ہے، سنت رسول کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، ہم ہی لوگ اس کو تانا دیں گے اور کہیں گے کہ یہ پاگل ہو گیا۔ ویسی وہ ہے وہ جنہوں نے جے شری رام کا نعرہ لگایا۔ میرے ہندوستان کے ہندو بھائیوں، I respect from the bottom of our heart، دل کی گہرائیوں سے میں ان کو سلام کرتا ہوں، مریادہ پرشوتم کو۔ وہ آپ جیسے ادھرمی لوگوں کو دھرم سکھانے کے لیے آئے تھے، اپنی ماں کے ایک آرڈر پر چلے گئے بنواس کاٹنے کے لیے، تاکہ ماں کا سمان باقی رہے، ایک عورت کا سمان باقی رہے۔ اپنی ماں کا آرڈر آیا، سوتیلی ماں کا، کہ رام تم کو یہاں نہیں رہنا، تم کو جنگل جانا ہے، تو ماں کا دل نہ دکھے، سوتیلی ماں کا دل نہ دکھے، اور فوراً چلے گئے بنواس۔ ایک دو دن کا بنواس نہیں، کرناٹکا کے جوانوں، 14 سال کا بنواس، 1 سال کا نہیں، 1 دن 14 مہینے کا نہیں، 14 سال کا بنواس۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ اس کی ماں نے ان کو آرڈر دیا تھا، وہ بھی سوتیلی ماں نے، ڈپلیکیٹ ماں نے، اصلی ماں نے نہیں۔ 3 ماں تھی ان کی، کوشلیہ، سمترا، کیکئی۔ کوشلیہ اصلی ماں تھی، سمترا کیکئی سوتیلی ماں تھی۔ ان کے ابا نے 3 شادی کی تھی، راجا دشرت نے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم چلے جاؤ، بھرت کو گڈی پر بٹھایا جائے گا۔ تو شری رام چندر جی کس لیے گئے؟ اگر میں نہیں جاتا ہوں تو میری ماں کے دل کو تکلیف پہنچے گی، تو ان کو تکلیف نہ دینے کے لیے، ان کو خوش رکھنے کے لیے کہاں چلے گئے؟ جنگل چلے گئے۔ کتنے سال کا جنگل گئے؟ 14 سال کے لیے جنگل چلے جاتے۔ میں جھوٹ بولتا ہوں تو لاؤ، والمیکی رامائن میں پوری تحقیق لکھی ہوئی، تلسی داس کی رام چرتر مانس میں پوری تحقیق لکھی ہوئی۔ اور آگے جانے کے بعد جب وہاں پر سیتا سے شادی ہو جاتی تو کچھ دنوں کے بعد سیتا کا بھی اپہرن ہو جاتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ راون کرتا ہے۔ چنتا میں آتے ہیں، ایک تو وہاں پر عورت کا سمان، ماں کا سمان کیا، اور دوسرے یہاں پر سمان کرتے۔ سیتا کا اپہرن ہوا تو سیتا جب اپہرن ہو جاتی ہے تو شری رام چندر جی پریشان ہو جاتے، اور وہ یہ کہتے، بھاگتے پھرتے کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ان کے بھائی لکشمن جو ساتھ میں تھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی سیتے کو دیکھا؟ کہا کہ نہیں، ڈھونڈتے ہیں۔ اس کے بعد دماغ میں آئیڈیا آتا ہے کہ چلیے سکھ دیو کے پاس جائیں گے، وہاں پر کچھ نہ کچھ سراغ مل سکتا ہے، مدد کی چیز مل سکتی۔ سکھ دیو کے پاس گئے، وہی سکھ دیو نے کیا دیا تحفے میں؟ ہنومان جی کو دیا، اور کہا کہ یہ آپ کی مدد کرے گا۔ کیوں بے چین تھے شری رام چندر جی؟ کیوں پریشان تھے؟ پوچھیں ان کرناٹکا کے ان نالائق نوجوانوں کو جو بیٹی کی عزت نہیں کرنا جانتے، ان کمبختوں سے پوچھئے شری رام چندر جی کیوں پریشان تھے؟ کہ سیتا کی عزت خطرے میں، سیتا کی آبرو خطرے میں، اس کو بچانے کے لیے پریشان ہو جاتے۔ ایک بیٹی کی عزت بچانے کے لیے رام چندر جی پریشان،
اور یہاں پر اسی رامچندر جی کا نام لے کر ایک بیٹی کی عزت اتاری جاتی، ایک بیٹی کو پریشان کیا جاتا ہے. کبھی بھی you will not success، نہیں کامیاب ہو سکتے. یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ آپ کا گرنتھ کہتا ہے، یہ انہی لوگوں کا گرنتھ کہتا، ان نوجوانوں کا. ان کے ماں باپ کی غلطی ہے، ان کے ماں باپ نے ان کی صحیح پرورش نہیں کی. اگر ماں باپ نے صحیح پرورش کی ہوتی، اگر ان کی ماں نے بتایا ہوتا کہ بیٹی بیٹے دیکھو تم پڑھنے کے لیے جاتے ہو، بیٹی کسی کی بھی ہو عزت کرنا ان کا. ماترمان پترمان چاریاوان پرشو ویدا، انسان مہان بنتا ہے. ماں کی باپ کی صحیح تربیت ہو، استاد کی صحیح تربیت ہو تو وہ بچہ پھر مہان بنتا ہے. وہ پھر بیٹی کی بھی عزت کرتا ہے، وہ پھر عورت کا بھی سمان کرتا ہے. لیکن ان نوجوانوں کی نہ تو صحیح طریقے سے تربیت ہوئی، نہ تو ان کے ٹیچروں نے بتایا، بلکہ ان کے ٹیچروں کے اور ان کے گروؤں کے اشارے پر ان کے گلے میں وہ بھگوا رنگ کی پٹی پہن کر اس بیٹی کو ڈرانے کی کوشش کی گئی. دیکھو شری رام چندر جی کی تاریخ، وہ سیتا کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے ہنومان کو لے کر راون سے ٹکراتے ہیں. وہ راون جس کے پاس بڑی طاقت تھی، بڑا سامراجیہ تھا، اس راون سے جا کر مقابلہ کیا اور پھر سیتا کو بچا کر کے لائے. ستیوتی رام رامائنم، اور کہا کہ سیتے میں تجھے بچا کر لایا ہوں، میں تیری عزت بچا کر لایا ہوں. دیکھو یہاں سے سیکھو کہ بیٹی کی کیسے عزت ہوتی ہے، عورت کا کیسے سمان کیا جاتا ہے. صرف نام لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا بیٹی کے لیے، عورتوں کے لیے، وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. نہیں دیکھو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے، نرک میں جاؤ گے. اور کیا کہا لے کر آئے، بچا کر لائے. بڑی خوش ہوئی سی تھی کہ ہمارے شوہر شری رام چندر جی ہمیں بچا کر کے لائے. بتائیے تو کتنا اچھا پیغام ہے کہ نہیں ہے. اور اسی رام چندر جی کا نام لے کر بیٹی کی عزت کو بے عزت کرنے کی پوری کوشش کرتے. جے شری رام، جے شری رام. عجیب ماجرا ہے بھائی، کیا ملے گا اس سے؟